उसूल ज़ीस्त की ताबिंदगी हुसैन से है। हुसैन खुद है नबी से, नबी हुसैन से है। भटक सका ना अंधेरों में कारवाने हयात, कदम कदम पे यहाँ रोशनी हुसैन से है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाए वल मुरसलीन व खातिमुन नबीयीन व अबुल कासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। प्रोग्राम बादे करबला और किरदार अहले बैत लेकर मैं आपकी मेज़बान निगहत ज़ैदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि बीबी खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाएं। दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए और ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील के लिए हम सब मिलकर एक बुलंदतर सलावत पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी नाज़रीन, आज 14 मुहर्रम है और हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि बाद शहादत इमाम मज़लूम किस तरह से बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और अहले हरम ने अपना सफ़र करबला से कूफा, कूफा से शाम तक का तय किया और क्या किरदार, क्या रोल प्ले किया है इन तमाम ख्वातीन ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में। मैं तारुफ कराती चलूँ हमारे साथ जो मेहमान हैं आज इस प्रोग्राम में, बर्मिंघम से हमारे साथ नक़वी सिस्टर्स माइदा और ज़ैरम नक़वी ज्वाइन करेंगी नौखानी के लिए। सैयद कुतुब अली यूके से हमें ज्वाइन करेंगे नौखानी के लिए और काबिल एहतराम आलिम दीन मौलाना सैयद मुज़फ़्फ़र हसनैन ज़ैदी क़िबला वो हमें यूपी इंडिया से ज्वाइन करेंगे। तो चलते हैं इस बाबरकत महफ़िल का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं कुतुब अली से कहूँगी कि वो हदिया कलाम बारगाहे बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाह बेटा। मामा करबला दिया मामा, मामा करबला दिया मामा, पुत्रां दियां लाशां दे टुकड़े रहियां लभदियां विच सहरावां, मामा करबला दिया मामा, मामा करबला दिया मामा। सब्र दे मालिक नू सैन लैला आखे, इज़्न जे देवे ते मैं सबर दी सांझ च अकबर दे सीने चों सांग हटावां, मामा करबला दिया मामा, मामा करबला दिया मामा। आखे माँ कसम दी माते एहसान कड़ी, देर ताईं लड़दा रमी तेरे टुकरे मुताबिक बदनियां ने मेरे वीर हुसैन दी सावां, मामा करबला दिया मामा, मामा करबला दिया मामा। जदों कैदी होके लंघियां मकतल चों वैन ज़ैनब कीता, लाशां वल मावा ना वेखण
کتے رک نہ جاون ساما ماما کربلا دیاں ماما ماما کربلا دیاں ماما اللہم صلی علی محمد صلی اللہ محمد۔ ماشاء اللہ، خوں میں ڈوبا ہوا آپ نے کلام پیش کیا، بی بی اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائیں۔ بہت شکریہ بیٹا، آپ اسٹے رہیں لائن پر، آپ سے مزید جو ہے وہ کلام سنیں گے۔ اب چلتے ہیں نقوی سسٹرز کی طرف، اور وہ اپنا ہدیہ کلام بی بی کی بارگاہ میں پیش کریں گی۔ بسم اللہ بیٹا۔ بآواز بلند تر صلوات، اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتنا کے تیر گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتنا کے تیر گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں
भाई हुसैन आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। बावाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहम। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बेटा। लहू में डूबा हुआ मरसिया, बहुत ही दर्दनाक मंजर कशी की गई है इस मरसिया में। अगर हम अपने तखय्युर में लेकर आए कि बीबी फातिमा ज़हरा की शेर दिल बेटी, अली की लाडली बेटी ज़ैनब कुबरा ने किस तरह से अपने भाई की शहादत के बाद करबला से कूफा और कूफा से शाम तक की मनाजिल तय की होंगी और अपने भाई के पैगाम को आगे बढ़ाया। पैगाम शहादत भाई का दुनिया को सुनाया ज़ैनब ने। पैगाम शहादत भाई का दुनिया को सुनाया ज़ैनब ने। जो करबला में गुजरी थी एक एक को बताया ज़ैनब ने। अल्लाह रे किस्मत का लिखा कोई न बचा आबिद के सिवा। अल्लाह रे किस्मत का लिखा कोई न बचा आबिद के सिवा। एक दिन में 72 का सदमा किस तरह उठाया ज़ैनब ने। ये सोच के आंसू बहने लगे, एहसास की दिल में चोट लगी। किस तरह दहकते शोलों से आबिद को बचाया ज़ैनब ने। जिस दम सरे अथर से चादर आदा ने उतारी मख्तल में, बिखरे हुए बालों से अपने चेहरे को छुपाया ज़ैनब ने। दरबार लई में कूफे में जो आले नबी पर गुजरी थी, नाना के मदीने में जाकर सब हाल सुनाया ज़ैनब ने। पैगाम शहादत भाई का दुनिया को सुनाया ज़ैनब ने। जी नाजरीन, मार्का-ए करबला के बाद क्या हालात थे और मुक़द्दरात नबी व बतूल ने किस तरह से ये सफ़र तय किया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक बहुत अहम किरदार मार्का-ए करबला के बाद। तो चलते हैं अपने बहुत ही काबिल एहतराम मौलाना जो हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं, क़िबला सैयद मुज़फ़्फ़र हसनैन ज़ैदी साहब, और जानने की कोशिश करेंगे कि जब इमाम मज़लूम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अज़्म करबला किया, तो आका ने फरमाया कि ये अज़्म सफ़र मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए कर रहा हूँ। और फिर अपनी पाक जानों का नजराना पेश किया। लेकिन 10 मुहर्रम के बाद तलवार का जहाद खत्म हो गया और एक और जहाद शुरू हुआ जो अहले हरम ने मौला इमाम सज्जाद की सरपरस्ती में शुरू किया। क़िबला को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और पुरसा व ताज़ियत पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। जी क़िबला, हम आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इमाम मज़लूम हुसैन इब्न अली की शहादत के बाद क्या वाक़यात पेश आए और मुक़द्दरात इस्मत व तहारत ने क्या रोल अदा किया इमाम मज़लूम के मकसद को आगे फैलाने में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ालत ज़ैनब अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अबी जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही मानी और मफाहिम और मुस्तकिल एक पैगाम है सारी इंसानियत के लिए कि इमाम आली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे
قربانی کے بعد جو معاملات سامنے آئے ہیں تو اگر ان کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو مکمل کیا ہے، اور 11 محرم کو جب قافلے کو لے جانے والی بات ہوئی ہے اور قافلے کو لے جانا چاہا ہے تو شہزادی کے سامنے تمام ناخوں کو لا کے جمع کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کو ہم ان پر سوار کرائیں گے اور سوار کرا کے لے کے جائیں گے۔ تو یہ پہلی منزل تھی کہ جہاں پر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے ان حالات میں بھی شریعت کی حفاظت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نامحرم کے ذریعے سے سوار نہیں ہوں گے۔ یعنی حالات کیسے بھی ہوں، انسان کو کبھی شریعت کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ جا رہا تھا تو ابن عباس نے آ کے کہا تھا کہ مولا آپ نہ جائیں۔ امام نے فرمایا کہ میرا جانا ضروری ہے، اگر میں نہیں گیا تو میرے نانا کا دین نہیں بچ پائے گا۔ تو ابن عباس نے کہا چلیے ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں رک سکتے ہیں، آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیے، لیکن خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں، اپنی بہنوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام علی مقام نے فرمایا تھا کہ میری شہادت کے بعد اس شہادت کو ختم نہ کر دیا جائے اور میرے مقصد کو مکمل ہونے سے نہ روک دیا جائے، اس لیے میری بہن زینب کا جانا میرے ساتھ ضروری ہے۔ اب آپ غور کریں، میں نے جس گفتگو کا آغاز کیا ہے اور جو خطبے کے ابتدائی جملے کو میں نے پیش کیا ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیلی وقت ہوگا تو اس پر مسلسل گفتگو ہوگی، کیونکہ وہ ایک عظیم خطبہ ہے جو بی بی نے کوفے میں جا کے خطاب فرمایا ہے۔ شہزادی نے سب سے بڑے جو کام انجام دیے ہیں کربلا کے بعد وہ یہ ہیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت کی حفاظت فرمائی، دوسری چیز ہے امامت کی حفاظت فرمائی، تیسری چیز ہے کہ نظارت فرمائی پورے قافلے کی، یعنی بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ بچوں کو عطا ہو رہی ہے، بڑوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ بڑوں کو دیا جا رہا ہے، اور پھر شام غریبہ سے لے کے اور مدینے پہنچنے تک اگر آپ دیکھیں تو شہزادی نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب بابا کے استغاثے کو سنا ہے، آخری استغاثہ میرے مولا کا، تو خیمے سے باہر آ گئے تھے اسی بیماری کے عالم میں اور تلوار کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آ کے کہا تھا کہ بیٹا آپ خیمے میں آئیے، اس لیے کہ آپ کے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر ایسی حالت ہو تو سید سجاد کو واپس آپ خیمے میں لے جائیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، اور حجت خدا کی جو حفاظت فرمائی ہے شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، وہ دوسرا مرحلہ تھا جب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ شہادت امام مظلوم کربلا کے بعد جب فوج آئی ہے خیام کی طرف اور خیام میں آگ لگا دی گئی، اور امام سجاد علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد شمر کے ساتھ کچھ افراد تھے، تو شمر نے کہا کہ ان کو کیوں نہیں قتل کیا جاتا؟ تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ایک بیمار کو اور ایک پیاسے کو تم قتل کرنا چاہتے ہو، مگر شمر نہیں مانا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں ان کو ضرور قتل کروں گا۔ تو ایسی صورت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو امام سجاد علیہ السلام کے اوپر گرا اور کہا کہ پہلے مجھے قتل کرو پھر اس کے بعد ان کو کرنا، یعنی امامت کو بچانے کے لیے جتنے بھی طریقے استعمال کیے جا سکتے تھے وہ شہزادی نے طریقے استعمال کیے، چاہے زبان کے ذریعے سے ہوں چاہے وجود کے ذریعے سے ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا ان کا جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے امام مظلوم کربلا کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا اور اب بات تمام ہو گئی، اور سروں کو نیزوں پہ بلند کر لیا، اور بلند کرنے کے بعد یہ قافلہ لے کے چلے گئے۔ کربلا سے اور کوفے تک کا جو سفر ہے وہ آج آپ اگر دیکھیں تو 72 کلومیٹر سے، یعنی 72 کلومیٹر کا سفر ہے جو کربلا سے کوفہ جاتا ہے۔ جو لوگ مشی کے لیے جاتے ہیں اربعین پر، خداوند عالم تمام مومنین کو توفیق عطا فرمائے اور سب کو وہ موقع فراہم ہو کہ وہ لوگ مشی کے لیے جائیں۔ کربلا سے نجف سے کربلا کے لیے جاتے ہیں، تو کربلا سے کوفہ تقریباً 72 کلومیٹر ہے۔ تو اس راستے کو ناکوں پر بٹھا کے کس طرح قافلے کو لے جایا جا رہا تھا، سامنے کٹے ہوئے سر تھے، اور مقاتل میں یہ بھی ملتا ہے کہ سر اس طرح سے آویزاں تھے کہ آنکھوں سے اشک جاری تھے اور گلے سے خون ٹپک رہا۔ خاص طور سے امام مظلوم کربلا کے
सर मुबारक से खून का कतरा था गले से और आंखों से अश्क जारी थे। यानी इस हालत में उन सरों को ले जाया जा रहा था और सरों को आगे आगे सर थे और बच्चों के भी सर थे और उनकी माएँ भी काफिले में थी और दरमियान में इन 72 किलोमीटर्स में रावी लिखते हैं कि बस्तियों के दरमियान से काफिले को गुजारा गया, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। इसलिए कि उमूमन जो हालात होते हैं, इंसान जब परेशान होता है या गुर्बत के आलम में परदेश में होता है, तो वो चाहता है कि वो ऐसे रास्तों से न गुजारा जाए जहाँ भीड़ हो, जहाँ इज़्दिहाम हो। लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर ताकि शहजादी को तकलीफ पहुंचे और इनको ज्यादा से ज्यादा जुल्म और जोर का निशाना बनाया जा सके। मगर क्या कहने अली की बेटी का, लाखों सलाम उनके कदमों की खाक पर हमारी माएँ कुर्बान हो जाएं कि शहजादी जहां कहीं भीड़ देखती थी वहां पर खुतबा और कुछ जुमले इरशाद फरमाती थी कि जो जुमले अल्लाह की सना पर और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम मज़लूम करबला की कुर्बानी पर मुनहसिर होते थे। खुद कूफे में जब पहुंची हैं शहजादी, तो इन्होंने तो ये चाहा था कि गर्दनें काट दी हैं, नेज़े पे सर बुलंद हो चुके हैं और अब तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम भी तमाम हो जाएगा। लेकिन शहजादी उसी आलम में और इरशाद फरमाया, सारी दुनिया बताया कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये गिरोह आया है। तो अगर तुम मुसलमान हो, कलमा बाकी गिरोह तो वो होता है कि जो रसूल का कलमा ना पढ़ता हो, लेकिन अगर कोई रसूल का कलमा पढ़ता है तो वो रसूल का बागी नहीं है। अब उससे आगे मंजिल आती है जहां पर उसका किरदार और उसका खानदान और उसका कैरेक्टर गवाही देता है कि वो बागी है या वो रसूलुल्लाह के साथ है। तो शहजादी ने इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए खुतबे का आगाज फरमाया था। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यानी हर काम से पहले इंसान उस खुदा का नाम लेना चाहता है जो रहमान भी है, रहीम भी है। शहजादी ने उसी शान के साथ खुतबे को शुरू फरमाया और उसके बाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तारीफ अल्लाह की। यानी वो जालिम और जाबिर काफिला सालार इस बात को समझ लें, तो वो सोच रहे थे कि तारीफें यजीद के लिए हैं, खुदा जिन्होंने इमाम को इस तरह तकलीफ पहुंचाई और रहमी के साथ किया है। शहजादी माया के तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो खुदा मुस्तहक है इस बात का कि हर तारीफ हर हम्द व सना उस जात की जाए कि जिसने हमें पैदा किया है। यानी ऐसे माहौल में कि जहाँ इंसान की आवाजें बंद हो जाती हैं, जहाँ इंसान इस लायक नहीं होता है कि वो सही से गुफ्तगू कर सके, ऐसे माहौल में अल्लाह की सना और अल्लाह की हम्द करके अली की बेटी ने ऐलान किया कि हालात कैसे भी हो जाएं, हम हर हाल में उसी खुदा के बंदे हैं और उसी खुदा के सामने सजदा रेज हैं और उसका शुक्र बजा लाते हैं। उसके बाद दूसरी बात शहजादी ने वस्सलातु अला जद्दी, और दुरूद व सलाम हो हमारे जद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उन पर और उनकी आल पर दुरूद हो और उन पर सलाम हो। यानी दुरूद व सलाम के लायक अगर कायनात में कोई खानदान है तो वो हमारा खानदान है, अमना का खानदान है, हमारे बाबा का खानदान है। यानी शहजादी ने सिर्फ एक मुख्तसर जुमले में वो फसीह बलीग तकरीर फरमाई है कि सुनने वाले महवे हैरत थे कि जहां पर बेटे भी चले गए हों, भाई भी चला गया हो, खानदान भी खत्म हो गया हो, ऐसे हालात में अली की बेटी ने ऐलान करके बताया कि जो हालात के जरिए से अपनी जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर लेते हैं वो नुमाइंदे होते हैं, लेकिन हालात को अपने किरदार से बदल लेना ये अल्लाह के नुमाइंदों की शान होती है। ये साबित कर दिया शहजादी के जुमलों ने कि हालात कैसे भी हों, ना खुदा की हम्द छोड़नी है, ना खुदा की सना छोड़नी है, ना खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत को छोड़ना है। शहजादी ने ना इबादत को छोड़ा, ना उनकी हम्द व सना को छोड़ा और उनके बाद कायनात में सबसे अफजल खानवादे का जिक्र किया कि देखो हमारे लिए वो अल्लाह के रसूल पहले हैं, लेकिन हमारा शरफ ये है कि वो हमारे नाना हैं, वो हमारे जद हैं, हम उनके टुकड़े हैं, हम उनका लहू हैं, हम उनका गोश्त हैं। और दुरूद व सलाम हो उस खान पर, उनकी आल पर, यानी हजरत इमाम हुसैन पे भी दुरूद हुआ, हजरत इमाम हसन पे भी दुरूद हुआ, हजरत इमाम सैयद सज्जाद पर भी दुरूद हुआ, हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पे भी दुरूद हुआ। यानी उनकी नस्ल इस लायक है तुम्हारे कत्ल कर देने से, तुम्हारे रास्ते में यहाँ पर बेमकना व चादर फिराने से अल्लाह की तरफ से आने वाला दुरूद व सलाम नहीं रुकेगा। तुम चाहे जिस हालात में पहुंच जाओ, दीन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, दीन का निफाज करना ये हमारी जिम्मेदारी है।
اور کوفے کے بازار میں جس وقت شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا تو کس انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ ناقے پر بی بی سوار ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور ایسی حالت میں میری شہزادی نے جب خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور وہ آواز ایک گھر میں پہنچی جس گھر میں ایک میرے مولا علی کا صحابی رہتا ہے جس کا نام عبداللہ ابن عفیف۔ عبداللہ ابن عفیف اپنی 4 سال کی بیٹی سے پوچھتا ہے، بیٹی کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا کیوں بابا، آپ ایسے جملے کیوں فرماتے ہیں؟ کہا کہ میں نے اپنے آقا و مولا سے سنا تھا کہ قرب قیامت علی کی آواز آئے گی، آج علی کی آواز آ رہی ہے۔ یہ علی کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جناب عبداللہ ابن عفیف میرے مولا علی کے صحابی تھے جو نابینا تھے، دونوں آنکھیں دونوں جنگوں میں شہید ہو گئی تھی، ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہوئی ہے مولا کے ساتھ، اور ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی تھی، نابینا۔ کہنے لگے بیٹا معلوم کرو کیا وجہ ہے کہ آج علی کا لہجہ بول رہا ہے، علی کی آواز آ رہی ہے، قیامت آ چکی ہے۔ بچی نے دروازہ کھولا، گھر سے باہر گئی، اور جب پہنچی تو اس نے دیکھا مسجد کے سامنے ایک قافلہ ہے، اور ایک بہت بڑا قافلہ ہے۔ اس قافلے میں کچھ سر ہیں جو نوک نیزہ پر بلند ہیں، اور کچھ بیویاں ہیں کہ جن کے سر کھلے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے۔ یہ دوڑ کے بابا کے پاس گئی، اور بابا کے پاس جانے کے بعد کہتی ہے کہ بابا قیامت تو نہیں آئی ہے مگر کوئی لٹا ہوا قافلہ آیا۔ عبداللہ ابن عفیف اٹھے، اپنے لباس کو صحیح کیا اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ بیٹی مجھے لے کے چلو کہ وہ کیسا قافلہ آیا۔ بچی کا ہاتھ پکڑے پکڑے لے کے گئے، اور جب بی بی زینب کی آواز کو سنا تو سننے کے بعد عبداللہ ابن عفیف کہتے ہیں بیٹی یہ خطبے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے، مجھے لے کے چلو۔ عبداللہ ابن عفیف نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی اسی بھیڑ میں بڑی مشکل سے، کتنی بھیڑ تھی اس کا اندازہ تو وہ 4-5 سال کی بچی لگا رہی ہوگی کہ جو اس بھیڑ میں اپنے نابینا بابا کو لے کے جاتی۔ سوچیں اس بھیڑ میں آل محمد کا قافلہ، اسی بھیڑ میں سکینہ، اسی بھیڑ میں رباب، اسی بھیڑ میں ام لیلا، اسی بھیڑ میں قاسم کی ماں ام فرمان، اسی بھیڑ میں خاندان بنی ہاشم کی عورتیں بے ردہ کس طرح لائی گئی ہوں گی کہ عبداللہ کی بچی بڑی مشکل سے اس ناقے کے قریب پہنچی کہ جس ناقے پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ سوار تھی۔ قریب جاتی ہیں، جانے کے بعد کہتے بیٹا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہ بابا اس ناقے کے اوپر ایک بی بی ہے، اور وہ بی بی خطبہ ارشاد۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ بیٹی اس قافلے میں تلاش کرو کہ کوئی مرد اگر دکھائی دے رہا ہو تو اس مرد کے پاس ہمیں لے چلو۔ بچی نے پھر ہاتھ سے پکڑا اور پھر اسی بھیڑ سے گزرتی ہوئی مسجد کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان سر کو جھکائے ہوئے، جس کے بال سفید ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، سر کو جھکائے کھڑا ہوا ہے۔ عبداللہ قریب پہنچے، بچی نے کہا کہ بابا ایک بوڑھا انسان ہے۔ جب عبداللہ ابن عفیف امام کے مقابل آنے کے بعد کہا کہ بھائی تم کون ہو، تم سے بوئے شرافت آتی ہے، ایسا لگتا ہے کسی شریف خاندان کو قید کر کے لایا گیا ہے۔ مرتبہ امام نے فرمایا عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا، میں حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عبداللہ پریشان ہو گئے، پریشان ہونے کے بعد کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں حسین کا بیٹا ہوں۔ کہا آپ حسین کے بیٹے ہیں، آپ نواسہ رسول کے بیٹے ہیں، آپ یہاں کیسے ہیں؟ اور یہ بی بی کون ہے جو خطبہ دے رہی ہے؟ امام نے پورا واقعہ فرمایا کہ ہمیں کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا بھوکا ہمارے بابا کو قتل کر دیا گیا۔ کہا عباس کہاں ہیں؟ کہا عباس کو بھی قتل کر دیا گیا، علی اکبر کو بھی قتل کر دیا گیا، اون محمد کو بھی قتل کر دیا گیا، علی اصغر کو بھی قتل کر دیا گیا۔ دیکھو نوک نیزہ پہ جو سر ہیں، میرے بابا کا سر ہے، میرے بھیا علی اکبر کا سر ہے، میرے بھائی اون محمد کا سر ہے۔ سارے سروں کو گنوانے کے بعد کہا کہ یہ کون ہے بی بی جو خطبہ دے رہی ہے؟ عزیزو سنیں گے جملہ، بڑا عظیم جملہ ہے۔ مرتبہ کہتے ہیں یہ میری پھوپھی زینب ہیں جنہیں بے مقنع چادر یہاں ناقے پہ بٹھایا گیا ہے اور قافلے کو کربلا سے کوفہ لایا گیا۔ 12 محرم کی یہ تاریخ تھی۔ عزیزو اللہ نے اتنا سنا، سننے کے بعد بیٹی سے کہنے لگے بیٹی ذرا زمین کو صاف کرو۔ زمین کو بیٹی نے صاف کیا، سر سجدہ خالق میں رکھا، شکر خدا ادا کیا
جب سر سجدے سے اٹھایا تو 4-5 سال کی بچی نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا یہ بتائیے کہ شکر خدا تو نعمتوں کے ملنے پہ کیا جاتا ہے، آج تو آل محمد کا بھرا گھر اجڑ چکا ہے۔ دیکھیں کس حالت میں آل محمد یہاں پر آئے ہیں اور خاندان بنی ہاشم کس طرح اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ یہ شکر کا مقام تو نہیں ہے، مگر آپ نے شکر کیوں کیا ہے؟ مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہا بیٹا میں بار بار کہتا تھا پروردگار تو نے میری آنکھیں کیوں لے لی، میری آنکھوں کو واپس لوٹا دے، میں اپنی آنکھوں سے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر آج جب یہ بات سید سجاد سے سنی تو میں نے شکر خدا کیا کہ پروردگار تو نے میری آنکھیں لے لی، اس لیے کہ اگر آنکھیں ہوتی تو کتنا بڑا جرم ہو جاتا کہ علی کی بیٹیاں اور یہ آنکھیں دیکھنے کی۔ میں نے کہا عبداللہ آپ نے تو صرف اور صرف سوچا تھا تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، ذرا امام سجاد سے پوچھئے کہ بے رداؤں کے سر کربلا سے کوفہ سے شام لے جائے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عفیف نے کہا بیٹا میری تلوار لے کے آؤ۔ عبداللہ نے تلوار کو لیا، ظالموں پہ حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد عبداللہ اسی بازار میں شہید کر دیے گئے، اور سر سجدے میں رکھ کے کہا پروردگار ایسی دنیا کے ساتھ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں زندگی گزاروں کہ جہاں علی کی بیٹیاں بے ردا اسی کوفے میں لائی گئی ہوں جہاں بہت احترام سے میرے مولا نے ان کی سواری کو بلایا تھا۔ میں نے کہا عبداللہ تم نے صرف دیکھا نہیں سنا ہے تو تم سے برداشت نہیں ہوا، ذرا سید سجاد کی قربانی کو دیکھو، کربلا میں باپ کا کٹا ہوا سر دیکھا، کوفے کے بازار میں پھپھیوں کے بے ردا سر، تماشائیوں کا مجمع منادی ندا دے رہا ہے آؤ آؤ باغیوں کا قافلہ آ گئے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے قبلہ نے حالات پر روشنی ڈالی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اب قطب علی کی طرف اور وہ اپنا ہدیہ کلام ایک بار پھر پیش کریں گے بی بی پاک کی بارگاہ میں۔ بیٹا آپ اپنا کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں۔ ہاں ہاں ہاں، ہائے سلام ہو ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے دل کے ٹکڑوں کو اسلام کے اوپر نچھاور کر دیا۔ جی بیٹا بسم اللہ کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل صلی علی محمد۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، لوری ارمانوں سے بھرپور سنا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا، تیر کے آگے میرے لال تجھے ہونا ہے، دیکھ کر تیری حسین ظلم نے بھی رونا ہے، جو طریقے ہیں لڑائی کے سکھا لوں میرے اصغر راجا، آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر راجا، پہلے اللہ کا میں شکر بجا لاؤں گی، دیکھ کر ہوں
تیرا لال میں مر جاؤں گی، میں تجھے موت کی ہچکی سے بچا لوں، میرے اصغر راجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر راجا ہے تو آخر کو وہ ماں، کہتا ہے زائر کا یقین، ڈھونڈتی ہوگی اسے رو رو کے راہوں میں کہیں، کہتی ہوگی کہ تیرے ناز اٹھا لوں، میرے اصغر راجا آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں، میرے اصغر راجا۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد وعلی۔ بہت ہی درد بھرا کلام تھا، ایک دفعہ پھر آپ نے پیش کیا بی بی کی بارگاہ میں۔ فسانہ غم بے شیر جب بیاں ہوگا، فسانہ غم بے شیر جب بیاں ہوگا، میرا ہر ایک اشک میرے دل کا ترجمہ ہوگا۔ آپ نے بڑی اپنے دل کی ترجمانی کی ہے اس کلام میں کہ ماں کی حسرتیں، ماں کی تمنائیں، کربلا ایک بھری ہوئی ہے تمناؤں اور حسرتوں سے۔ اب چلتے ہیں نقوی سسٹرز کی طرف کہ وہ اپنا ہدیہ کلام ایک بار پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ بیٹا۔ بآواز بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک۔ جب کربلا کی سمت برہا حق کا رہنما، کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا، آیا سوئے بقیع وہ زہرا کا لاڈلا، رخسار رکھ کے صدر لحد پر یہ دی صدا، چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو، اماں غریب بیٹے کا خیر سلام لو، اماں تمہارے لال سے چھٹے تا ہے آج گھر، اماں تمہارے لال سے گشتہ ہے نظر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال کا ہے
نہ مدینے میں آئے گا اماں دعا کرو کہ میں ثابت قدم رہوں دنیا خلاف ہو پاہرا سا ذرا رہوں ہر لمحہ مسکرا کے ستم پر ستم سہوں نظروں کے سامنے جو لٹے گھر نہ کچھ کہوں اماں یہ آنسو آئے نہ کہ بر کے واسطے راشانہ ہاتھ میں اسے غیر کے واسطے ماں سے یہ کہہ رہا تھا بھی ماں کا لاڈلا آواز آئی قبر سے میرے محل کا صدقے تیری مصیبت غربت پہ فاطمہ بس اے حسین بس کے ہلا عرش کبریا سر پہ ابو الحسن بھی دلے بے قرار سے بیٹا رسول حق نکلا مزار سے بیٹا رسول حق نکلا مزار سے بآواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ. میں کیا شکریہ ادا کروں آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے اتنے اچھے کلام پیش کیے، اتنے عقیدت کے ساتھ، اتنے اپنے دل کی گہرائیوں سے بی بی کو جو ہے وہ پرسہ پیش کرنے کی کوشش کی. آپ لوگوں نے بی بی آپ کے اس پرسے کو قبول و منظور فرمائے، اور میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں اپنی طرف سے اور اس پلیٹ فارم ہدایت ٹی وی کی طرف سے کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں شریک ہوئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کے جو ہے وہ کلام ہم سنتے رہیں گے. تو ابھی جو ہے فی الحال اس پروگرام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو بیٹا السلام علیکم. جی میں نقوی سسٹرز اور سید قطب علی دونوں بچوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور اپنے اپنے کلام پیش کیے بی بی کی بارگاہ میں. بی بی اس کو قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ہم اس سلسلے کو یہیں سے جاری کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.